جن نبیوں کو اللہ نے انفرادی طور پہ کمال عطا کیے تھے وہ سارے میرے نبی میں جمع کی۔ اس کے علاوہ بھی کمال دیے، انہیں ایک قوم بستی کی طرف نبی بنایا، انہیں پوری کائنات کا نبی بنایا۔ انہیں خطاب کیا تو نام لے کے بلایا، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا زکریا، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ لیکن میرے نبی کو پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں بولا، کسی جگہ نہیں کہا یا محمد قم اللیل الا قلیلا، نہیں کہا۔ یہ میرے نبی کی ایک الگ سے شان ہے۔ القاب سے پکارا، القاب سے، اداؤں سے۔ یہ کمبل تان کے لیٹے تو اس نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ انہیں پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ یہ ہمارے نادان دوست ہیں جن کی بڑی جرت ہے اساں یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے۔ تواڈے سڑن دی اگے بڑی مدت پئی ہے۔ اللہ نہیں کہتا یا محمد، کسی جگہ پہ بھی قرآن میں یا محمد نہیں کہا۔ ذخیرہ احادیث اٹھائیے گا، جو صحابی میرے نبی کے ادب و احترام سے واقف ہے، ایک تو ہے نا نیا نیا آیا ہے، آج مسلمان ہوا کل مسلمان ہوا، اسے ابھی ادب و احترام کا پتہ نہیں ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ جن صحابہ کو آپ کے ادب و احترام کا علم تھا، جیسے سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، سیدنا عثمان، حیدر کرار، طلحہ و زبیر، کسی صحابی نے میرے نبی کے سامنے آ کے یا محمد کہہ کے میرے نبی کو کبھی نہیں بولا۔ جائیے، حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا یا محمد، کبھی نہیں۔ سامنے آ کے بلایا تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ اگلا جملہ تھوڑا سا سخت ہے لیکن پچاؤ، ہضم کریں وہ لوگ جن تک میری یہ گفتگو پہنچے۔ ذخیرہ احادیث اٹھائیے، جب کبھی میرے نبی کو آپ کی زندگی میں یا محمد کہہ کے بلایا نا، یا کسی یہودی نے بلایا یا کسی عیسائی نے بلایا، یہ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ۔ وہ چونکہ میرے نبی کو نبی نہیں مانتا، وہ میرے نبی کے احترام کا قائل نہیں ہے، اس نے بے ادبی کے رنگ میں آ کے کہا یا محمد۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو قرآن ہے، میرے نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ کیا ہوا؟ مسجدوں کے اوپر یا اللہ یا محمد، دکان کے اوپر یا اللہ یا محمد، انا للہ انا
میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں اللہ محمد، چلو یا ہٹا دیں آپ، نہیں، اتنی عظیم ہستی اور اتنا روکھا سوکھا نام اللہ محمد. کسی کو لکھنے کا شوق ہے نا تو وہ لکھے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لقب القاب کے ساتھ لکھیے گا. خوبیاں اللہ نے میرے نبی کو وہ عطا کی جو کسی نبی کو بھی نہیں دی، کمال بھی عطا کیے، اوصاف بھی عطا کیے، معجزے بھی عطا کیے، لیکن انہیں بھی مختار کل نہیں بنایا. یہ صفت انہیں نہیں دی. یہ جو ذاتی اور عطائی کا چکر چلاتے ہو نا، بندیالوی کہتا ہے یہ صفت اللہ نے انہیں عطا نہیں کی کہ وہ مختار کل ہوں، جو چاہیں کریں انہیں اختیار حاصل ہو. نہیں ہے ایسی بات، نہیں ہے ایسی بات. سورت آراف میں اللہ نے میرے نبی کی زبان سے اعلان کروایا، کل میرے پیغمبر آپ کہیں لا عملے کو، ہون تے تسی ترکڑے ہو جاؤ یار، لا عملے کو، اے لا بڑی ڈاڈی ہے، وہی ہے لا الہ، لا عملے کو، میں مالک نہیں ہوں لے نفسی، کرو مانا کرو، میں مالک نہیں ہوں لے نفسی، اپنی جان کے لیے، نفعن ولا ضررن، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، الا استثناء منقطع ہے بمعنی لیکن. میں نہ یوں کریں گے میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے. یہ قرآن ہے. یہ ممبر و محراب پہ بیٹھ کے تو سارے اختیار حاصل ہیں، جو چاہیں کریں. اور قرآن میں اللہ اپنے نبی کی، انہوں نے نبی دی زبان تے اعتبار کوئی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ سورت آراف ہے، سورت آراف. قرآن نے بھی کوئی بات چھوڑی نہیں. یہ شبہ پڑتا تھا، کوئی بندہ کہتا ہاں اپنی جان کے لیے تو مالک نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہیں. یہ شبہ پڑتا تھا. سورت جن 29واں پارہ سورت جن میں جا کے کہا لا املک لکم. لکم کا کیا معنی ہے؟ میں مالک نہیں ہوں لکم، تمہارے لیے، نہ نفع کا نہ. کئی جگہوں پہ قرآن ایسی آیتیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو کلی اختیار حاصل نہیں تھے. مختار کل جو ہے نا، یہ صرف کون ہے؟